دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، آپ نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال، میری اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلایا۔ آگ جیسے جلایا تو کیا ہوا کہ اس آگ میں پتنگے، جو کیڑے مکوڑے لائٹ جلاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، تو پتنگے کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے اور وہ آگ جلانے والا آدمی روک رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو روک رہا ہے، پھر بھی اس میں پڑ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل میں بھی اس آگ جلانے والے کی طرح ہوں، میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے بچاتا ہوں، لیکن وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہو۔ میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے جہنم سے بچاتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہو اور جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ یہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ یہ بات ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور دوسرے لوگوں کی کس طرح مثال دیا۔ عام آدمی کیڑے مکوڑے کی طرح، ان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں جو آگ میں گر جاتے ہیں، کتنوں روکا جائے آگ میں گر جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرح ہیں جس نے آگ جلایا اور روک رہا ہے، بچا رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بچا رہا ہے کہ آگ میں مت گرو۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے نہیں روک رہے بلکہ کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، روک رہے ہیں جہنم سے۔ لیکن جس طریقے سے پتنگے، یہ کیڑے مکوڑے بچ نہیں پاتے اور پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہی عام انسانوں کی حالت ہے۔ یہ حدیث اس طریقے سے ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں کہ وہ کمر پکڑ کر کے جہنم سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عام عادت ہے پتنگوں کی، کیڑے مکوڑوں کی کہ روشنی میں آگ میں گر جاتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کی حالت ہے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے۔ آپ نے جو حکم دیا ہے مانے، روکا ہے اس سے رک جائے، یہ لازمی ہے اس آدمی پر، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بات کا ہم کو عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر، آپ کے طریقہ پر چلے بغیر، آپ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے بغیر بچ نہیں سکتے، جہنم سے بچ نہیں سکتے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمر کو پکڑ کر کے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے بارے میں ہمارے اوپر حق بھی بنتا ہے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ کی اتباع ہم ضرور کریں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اچھی بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ سنت کو قبول کرے، خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قبول کرے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دیں گے وہ بری چیز ہوگی ہی نہیں، بری چیز نہیں ہوگی، اور جس چیز سے منع کریں گے وہ اچھی چیز نہیں ہوگی، اچھی چیز نہیں ہوگی، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہوگی جس چیز سے بھی منع کریں گے۔ اور ایک بات فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں تو اب یہ مت پوچھو کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یہ مت پوچھو کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، رک جاؤ، اس کے چکر میں مت پڑو کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، وہ چیز بری ہی ہوگی، وہ چیز بری ہی ہوگی۔ اور جس چیز سے آپ نے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا یہ مت پوچھو کہ واجب ہے یا سنت ہے، اس کو کریں نہ کریں، چھوڑ دیں کیا کریں، واجب ہے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، یہ مت پوچھو، کیونکہ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ خیر ہی ہوگی، وہ چیز خیری ہوگی، وہ جنت میں لے جانے والی ہوگی۔ تو اس حدیث میں بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا ہے وہ ایسے ہی پتنگے کی طرح ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے جو روکنے کے باوجود بھی جہنم میں گر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کر قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔